اسے نہ سائنٹیفک بک کہا جا سکتا ہے اور نہ جو ہے اسے کہا جانا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے بہت سے ایسے ورسز جن کو لے کر بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں سائنٹیفک پریڈکشنز ہیں، یا پھر سائنٹیفک جو ہے وہ اس کو میریکلز جو ہے کہتے ہیں، اور بڑا جو ہے دھوم مچاتے ہیں دنیا بھر میں۔ ہم ان ساری تو نہیں، لیکن اس میں سے چند کا جو ہے آج ذکر کریں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات کہی گئی ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ کتاب جسے عربوں نے لکھا ہے، اس میں کون سا ایسا نیا ہے، یعنی کون سی ایسی نئی بات ہے جسے انسان نہیں جانتا تھا؟ کون سی ایسی نئی بات ہے؟ اگر ہم اس کو بالکل سادگی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، عقیدت کی اینک اتار کر بالکل سادہ جو ہے آنکھوں سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں لکھتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس کی اپنی کچھ لنگوسٹک بیوٹی ہے، اس کی اپنی جو ہے کچھ پوئٹری ہے، کچھ اس کے کہنے کا انداز، اس کا کہنے کا اسلوب بہت نرالا ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسی اور بھی کئی کتابیں ہیں جن کا اپنا اپنا انداز ہے، جس کا اپنا اپنا اٹریکشن ہے۔ تو اس میں قرآن کو کیا جو ہے ایسی یونیکنس آپ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں؟ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کتاب ہے جسے جو ہے یعنی انسانی ہاتھوں نے لکھا، اور انسانی ہاتھوں ہی نے جو ہے ہم تک پہنچایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ کیونکہ اس میں اتنی جو ہے معمولی باتوں پر بھی جو ہے آپ کو لگتا ہے یار کیا یہ کوئی خالق کائنات کا کلام ہو سکتا ہے؟ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی۔ یعنی آج ہم ایک دو تین ورڈ جو قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتے ہیں اور جن کو لے کر جو ہے لوگ بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں، کیا کیا، ہم اس پر جو ہے چرچا کریں گے۔ ایک تو بہت پاپولر جو ہے ایک ورس ہے، ایک ورس جو ہے جو قرآن میں بہت ریپیٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے کلیم کیے جاتے ہیں، وہ سورہ انبیاء کی جو ہے ایک آیت ہے، جس میں کہا گیا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ یہ بہت ہی پاپولر جو ہے، بہت فیمس جو ہے یہ ورس ہے، جو ہر کوئی اپنی زبان اپنی جو ہے اپنی بات میں یہ ورس جو ہے ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے بڑے بڑے کلیم جو ہے جوڑ دیے جاتے ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ اس میں بگ بینگ تھیری بتائی گئی ہے۔ مجھے تو بڑی ہنسی آتی ہے، بگ بینگ تھیری ہوتی کیا ہے؟ بھئی دیکھیں کہ اس ورس میں نہ تو کوئی بگ ہے نہ کوئی بینگ ہے، یعنی اس ورس میں نہ کوئی بگ ہے نہ کوئی بینگ ہے، کیونکہ عربی میں بگ بینگ کے لیے جو اسپیسیفک ورڈ ہے وہ ہے انفجار عظیم۔ انفجار عظیم کا مطلب ہوتا ہے بگ بینگ۔ سورت انبیاء ہے اور اس کا ورس نمبر ہے 30۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں جو ورس ہے اور جو ٹیکسٹ ہے، اس کا ایکچول جو ٹیکسٹ ہے، اس کو میں اگر جو ہے سادہ ہندی میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ایسے ہوگا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یہ بات ایسے شروع ہو رہی ہے، یہ ورس جو شروع ہو رہی ہے ایسے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمانیں جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے اسے الگ کیا اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ چیز۔ کیا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ مطلب ہوگا اس کا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں بگ بینگ تھیری کہاں سے آتی ہے بھئی؟ یہ کہنا کتنی جو ہے یعنی یہ کہنے والے پر بھی ہنسی آتی ہے، یہ یہاں پر اس کو بگ بینگ ہے نا کہنے والے پر جو ہے میں بڑا ہنستا ہوں یار، یہ جو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کب تک جو ہے اس طرح کا لالی پاپ جو ہے لوگوں کو کھلاتے رہو گے؟ اور لوگ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں لالی پاپ۔
یعنی اس آیت کا جو بھی مطلب ہے وہ جتنے بھی کلاسیکل جو انٹرپریٹرز ہیں اب تک جو ہے جو صدیوں سے جو کرتے آ رہے تھے، ان کے نزدیک اس میں بات صرف اتنی ہے کہ زمین سخت ہوتی ہے، اس کا جو سرفیس ہے سخت ہارڈ ہو جاتا ہے، تو آسمان جب اپنا پانی اس پہ ڈالتا ہے تو وہ اس کا جو ہارڈنس ہے، اس کے اوپر کا جو ہے جو سرفیس ہے جو ہارڈ تھا وہ سافٹ ہو کر پھٹ جاتا ہے۔ اس میں اصل وہی بات کی، کیونکہ اسی ورس کے کنٹینویشن میں وجعلنا من الماء کل شیء حی کہا گیا ہے، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر زندہ شے کو۔ بھئی دیکھیں کہ جب وہ زمین کی جو سرفیس ہے جو ہارڈ تھی، پانی کے گرنے سے جب وہ پھٹ گئی تو اس کے اندر سے کونپلیں نکلتی ہیں، اس کے اندر سے سبزہ نکلتا ہے، اس کے اندر سے جھاڑ پھول جو بھی ہے نکلتے ہیں، تو وہی اس کا جو ہے دراصل اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے جو ہم اس کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں، ہر آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ تو اسی یہی بات کو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو 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 ڈس بلیور ہیں، جو 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 کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کیونکہ اگر اس کو آپ بگ بینگ سے جوڑتے ہیں تو پہلی بات تو اس میں بگ بینگ کا کہیں دور دور کا بھی کوئی جو ہے کوئی ذکر تک نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اور پھر بھئی کون سا ایسا کافر تھا جس وقت یہ آسمان پھٹ رہا تھا، ہاں زمین پھٹ رہی تھی اور یہ دونوں جڑ رہے تھے، کون سا کافر دیکھ رہا تھا بھئی اس وقت؟ دیکھیں یہ کتنی بچکانہ بات ہے اس میں، اور اس کو اس کے یہ لوگ کیسے جوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اس طرح کی بات کرنے والوں کو ذرا سوچنا چاہیے یار، کچھ تو تمہاری بات میں کوئی لاجک ہو، کچھ تو لاجک ہو۔ یعنی کچھ بھی منہ کھولنا اور جو ہے وہ زبان تارک کو لگا دینے والی بات ہے، یعنی کچھ بھی کہہ دینے سے کچھ بھی ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھائی تم جو کچھ کہہ رہے ہو، کیا اس ورس کے اس میں جو ٹیکسٹ ہے، اس کے جو ورڈز ہیں، آپ کی بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہو اس کے ساتھ وہ ٹیلی ہو رہے ہیں؟ یہ سوچو ذرا۔ ہاں میں نے جو کہا نا ابھی، یہ جو آیت میں نے ابھی جو ورس جو میں نے اس کو ریسائٹ کیا، تو یہ اس کا جو ہے میں نے بتایا کہ جو ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو اس کو ہم نے پھاڑ دیا۔ اچھا ایک اور ورس جو ہے میں جو ہے درشکوں کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی بہت پاپولر ہے، اور اس میں کتنی جو ہے ان سائنٹیفک بات، اور بلکہ یوں کہیں کہ جو ہے ایک سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یعنی پرائمری لیول کا، اس کو بھی پتا ہے کہ ہماری جو ارتھ ہے، ہماری جو زمین ہے، یہ کیسے فارم ہوئی، ٹھیک ہے، اور کب فارم ہوئی، یعنی اس سے پہلے کیا کچھ تھا، اس کے بعد زمین بنی، پھر اس کے بعد یعنی زمین کے بعد جو ہے ساری چیزیں ہوئی ہیں سب۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا دیکھیے، یہ چیپٹر 2 اور ورس 29 میں یہ اس کا ورس جو ہے میں اس کو ریسائٹ کرتا ہوں، اور پھر اس کو جو ہے سمپل میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں۔ جی جی جی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ یہ ہے وہ ورس ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں وہ سب کچھ۔ اب آپ دیکھیے وہ سب کچھ پر جو ہے ذرا تھوڑا سا دھیان لگائیے، یعنی اس نے پہلے زمین کو بنایا، اور زمین پر ہمارے لیے، یعنی ہمارے سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں جیو جنت رہتے ہیں، ان کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اس نے بنا ڈالا۔ پہلے تو زمین بنائی، اس کے بعد زمین پر جتنی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں وہ سب کچھ بنا ڈالا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، یعنی then he directed to the sky and made them 7 skies، یعنی اس کے بعد یعنی وہ توجہ کرتا ہے، وہ جو ہے اپنا چہرہ یا اپنا رخ، یعنی اپنا ارادہ یا پھر جو بھی ہے اس طرف موڑتا ہے، اور پھر کیا کرتا، اس کو 7 آسمان بنا ڈالے۔
اچھا اچھا یعنی اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے زمین کو بنایا، پھر زمین پر جو ہے یوں سمجھیے پانی، یعنی جتنے بھی جو ہے سبزہ ہے، ویجیٹیشن ہے، الا بلا ساری چیزیں بنا ڈالی. یہ ساری چیزیں پہلے بنائی گئی. اس کے بعد آسمان بنائے گئے، اور آسمان پر سورج بھی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورج بعد میں بنا، زمین پہلے بنی. بھئی سورج کے بغیر ہمارا سولار سسٹم کیسے ہوگا، اور سولار سسٹم کے بغیر ہماری زمین کیسے فارم ہوگی، اور پھر اس کے بغیر جو ہے زمین پر کوئی ویجیٹیشن کیسے آئے گی. اب یہ قرآن کو لکھنے والے صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین پر سب کچھ بنا ڈالا. اب آپ دیکھیے سب کچھ میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا نا. بھی ہمارے لیے کون کون سی چیز کی ضرورت ہے بتائیے. ہر چیز، پانی ہے، سبزہ ہے، ہر چیز جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے زمین اور آسمان کو بنانے والے جو حضرت ہیں وہ جو ہے چلے آسمان کی طرف، اور آسمانوں کو اس نے 7 آسمان بنا ڈالے. یہ ورسز لکھنے والا یا قرآن کو لکھنے والے کو بھئی دیکھیں سورج بہت چھوٹا نظر آتا ہے اور چاند اس سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے، زمین بہت بڑی نظر آتی کیونکہ وہ زمین پر ہے نا. تو دیکھیں کہ وہ اس کی نظر میں جو چیز بڑی رہے گی اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز بنی، اس کے بعد میں سورج ورج کہیں کہیں بنا کر آؤ. پھر قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے جو نیچے والا جو آسمان ہے اس میں اس نے تارے ایسے ٹانک دیے گویا کہ جو ہے وہ چراغ ہیں، وہ قندیلیں ہیں جو لٹک رہی ہیں. ان کا اس بیت الحکمہ کا قرآن سے کوئی دور کا نہ قریب کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی نمبر نہیں ہے. جی 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 نمبر نہیں ہے، سارے لیٹرز ہیں، لیٹرز کی کمبینیشن. اگر کہیں جو ہے وہ قرآن کو یہ کہنا ہے 1000 تو وہ الف کہہ رہا ہے لیکن جو ہے نمبر نہیں لکھ رہا، یعنی 1000 نہیں لکھ رہا. یعنی ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن ایک جگہ وہ نوح کی جو عمر ہے، ان کی ایج ہے کو جو ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ورڈ یوز کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ 50,000 سنۃ الا وہ کیا ہے 1000 سنۃ الا 50 عاما. یعنی وہ 950 لکھ نہیں سکتا، وہ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال مگر 50 سال کم. یعنی جیسا ہماری جو ہے گاؤں کی کوئی بوڑھی وہ اگر جو ہے اگر 72 کہنا ہے تو 70 پہ 2 کہتی تھی، 70 پہ 2. 100 سے 5 کم کہنا ہے تو 100 سے 5 کم ایسا کہتی ہے. وہ 95 نہیں کہہ سکتی وہ بڑھیا، کیونکہ وہ نہیں جانتی. ایگزیکٹلی یہی بات قرآن میں بھی آئی ہے. قرآن لکھنے والے کو گنتی کہاں سے آتی تھی؟ اگر اس کو 90 جو ہے 950 لکھنا ہے تو وہ کس طرح سے لکھ رہا 1000 سنۃ الا 50 عاما. یہ دیکھیے نا مطلب سیدھا 95 یعنی اگر وہ 950 لکھ دیتا تو بات ختم ہو جاتی. اس کے لیے کتنے ورڈز اس کو یوز کرنا پڑا، یعنی اس کو 1000 لکھ نہیں سکتا ہو، یعنی وہ جو ہے 950 لکھ نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی وہ نوح کی عمر بتانے کے لیے جو ورڈ یوز کر رہا ہے کہ وہ 1000 سال جیا مگر 50 سال کم. یعنی کاتب قرآن کو اس کے نمبرنگ کا تک نہیں پتا تھا. نمبرنگ بہت بعد کی انوینشن ہے.